یہ جو حکومتی بیانیہ ہے اس سے متعلق اور بہت سارے دو اندرونی بیرونی پی ٹی آئی کے سیاسی معاملات اس پہ بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے اس کو میں ایڈریس کرنا چاہتی ہوں. یہ جو نیشنل ریکنسیلیشن کی بات کی ہے، اس پہ کوئی پی ٹی آئی کا کیا موقف ہے؟ اور برے سے برے اگر جنگی دشمن بھی ہوں، آمنے سامنے بیٹھے ہوں، ٹیبل پہ بیٹھ کر بات کی جاتی ہے، یہ تو پھر پاکستانی سیاست ہے اندرونی. کیا کوئی اس کا سکوپ ہے؟ کیا اس کا کوئی فیوچر ہے؟ یہ ریکنسیلیشن کی باڈی جو ہے اس کے بننے کے کوئی چانسز ہیں؟ تھینک یو ماریا، بہت مہربانی آپ کی. دیکھیے، جو نیگوسیشنس ہیں نا، جو ڈائلاگ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، پرماننٹلی بند نہیں ہوتا. وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ نہیں کھولا جا سکتا. پرابلم یہ ہے کہ یہاں اس وقت جو حکومت ہے اس میں جو 8 فروری کے الیکشن ہے، اس کے بارے میں میرا خیال کوئی دو آرا نہیں ہے کہ وہ الیکشن جو ہے وہ چوری ہوا ہوا. ہم نے اپنے مینیفیسٹو میں، اگر آپ پڑھیں، میں آپ کو بھجوا دوں گا، اس میں 2 چیپٹرز ہم نے ڈالے ہوئے ہیں، میں نے خود ہی آتھر کیے ہیں. وہ ایک چیپٹر ان میں سے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا، دوسرا ہے ہیلنگ اے نیشن. ہم اسٹرانگلی فیل کرتے ہیں کہ اس قوم کو اپوائنٹمنٹ کی ضرورت ہے، رادر دین کہ آپ اور نشتر چلائیں اور فردر اس کی بیڈنگ کریں. اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ اکراس دا بورڈ یہ فیل کی جا رہا ہے. لیکن اس کے لیے کچھ بھی کنڈیشنز ہوتی ہیں. بیسیکلی ریکنسیلیشن کے پہلے ٹروتھ آتا ہے. اب ٹروتھ کا بولنا، ٹروتھ کا جاننا جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ بات ہے. اب ٹروتھ کے جاننے کے لیے میرا خیال ہے کہ جو یہ جہاں یہ آفر کر رہے ہیں کہ جی آپ بیٹھ کے بات کریں، ان کو اس سے پہلے جو ان کی الیگل اینڈ انکانسٹیٹیوشنل آکوپیشن آف دا سیٹ آف پاور ہے نا، اس کو ویکیٹ کرنا پڑے گا. اس کے بعد ہی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بات ہو سکتی ہے. جب تک سچ نہیں بولا جائے گا، جب تک سچ کو نافذ نہیں کیا جائے گا، میرا نہیں خیال کہ اس وقت تک 3 پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ، باقی ہمارا جو دروازہ سب کے اوپر کھلا ہوا، باقی تمام پولیٹیکل پارٹیز 1 بائی 1 ہمارے ساتھ اس پلیٹ فارم کے اوپر شامل ہوتی جا رہی ہیں. سو آپ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کو ایک بطور ایک اینٹی دیکھتے ہیں، یا پیپلز پارٹی کی جو آفر ہے اس کو ڈفرینٹلی دیکھتے ہیں، پی ایم ایل این کی آفر کو ڈفرینٹلی دیکھتے ہیں؟ یہ 3 پارٹیز ہیں، پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم پی جو ہیں، یہ تینوں جو ہیں اس وقت بینیفیشری ہیں اس الیکشن فراڈ کی. تو یہ ایک کامن پوائنٹ ہے ان میں جو کہ ان کو اکٹھے کرتا ہے. لیکن آپ کا مینڈیٹ تو پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم، آپ کے گرجز ان کے خلاف ہیں؟ نہیں، پیپلز پارٹی بھی وہی ہے. حالانکہ پیپلز پارٹی میں دیکھیے، میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں، جب یہ حکومت نہیں بنی تھی تو اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی طرف سے ہمیں بسا اوقات اوورچرز ملے تھے. ایکچولی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی لیول کے اوپر ہمارے پاس لوگ آئے تھے، اور ایک نہیں، 2 نہیں، بلکہ بسا انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا چاہ رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ کولیشن بنانا چاہ رہے ہیں. الیکشن کے بعد حکومت کے بننے سے پہلے کے بیچ میں جو عرصہ تھا. اور اس وقت بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا، ہم نے کہا تھا کہ نہیں، وہ لوگ جنہوں نے مینڈیٹ چرایا ہوا ہے ان کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی اس مسئلے کے اوپر. پہلے مینڈیٹ کا چرانا ویکیٹ کریں، اس کے بعد ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن وہ نہیں یہ کریں گے. تو اس کا طریقہ کیا ایکشنیبل؟ فار ایگزامپل ہم ایک رول پلینگ کرتے ہیں، سیناریو ہم اس کی بلڈنگ کرتے ہیں. یہ آ کے پہلے پریس کانفرنس کریں کہ جی غلط الیکشن ہے، ہم نے غلط کیا، اس کے بعد یہ سٹیپ ڈاؤن کریں، پھر ایک خلا ہوگا، اس کے بعد پھر گورنمنٹ آپ بنائیں گے. نمبرز اس کو پورا کرنے کے لیے ابھی آپ کے سامنے قانونی اور سیاسی چیلنجز ہیں. تو یہ ہوگا، یہ پلے آؤٹ کیسے کرتا ہے آپ لوگوں کے؟ پلے آؤٹ صرف ایک ہی طرح سے ہو سکتا ہے. ہم لوگوں نے جو لیگل ہمارے پاس آپشنز تھی ان کو ایکسرسائز کیا ہوا. ہماری پٹیشنز جا چکی ہوئی ہیں اور وہ باؤچنگ ڈاکیومنٹس کے ساتھ گئی ہوئی ہیں، وہ فارم 45 اور 447. تو ان کے اوپر جو سچ ہے، جو ٹھیک ہے، جہاں جہاں ہماری جیت ہے، اس کو آپ کنسیڈ کرتے ہیں. اس کے بعد بات چیت کا دروازے کھل سکتے ہیں. لیکن جب تک یہ آکوپائی کر رہے ہیں انڈیموکریٹکلی سیٹ آف پاور کو، اس وقت تک میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی میں کوئی بھی یہ جرات کرے گا کہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے پولیٹیکل پارٹیز سے تو فیئر انف سمجھ میں آ گئی، لیکن کیا مقتدرہ سے بات کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ مقتدرہ کے ساتھ خان صاحب نے بہت پہلے کہا ہوا تھا جی کہ ہم سب کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہے. آپ کو شاید یاد بھی ہو کہ جی انہوں نے ایک کمیٹی بھی بنا دی، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا تھا جی کہ کیونکہ دیکھیے، لیٹس فیس دا فیکٹ، اصل پاور بیس تو وہی ہے نا. اصل پاور بیس پرائم منسٹر ہاؤس تو نہیں ہے، اصل پاور تو انہیں کے پاس ہی ہے. اب جیسے مرضی اس کو ڈیفائن کر لیں. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر آپ نے حالات کو ٹھیک کرنا ہے تو ان کے ساتھ بات تو کرنی ہوگی نا. لیکن اگر ان سے بات کرنے کو تیار ہے، پولیٹیکل پارٹیز کے لیے سخت شرائط رکھی ہیں، ان کے لیے اتنی سخت شرائط نہیں ہیں آپ کی؟ نہیں، ان کے ساتھ بھی سخت شرائط ہے خان صاحب کی. لیکن اتنی سخت نہیں، ان سے پھر بھی آپ ڈسپائٹ جو پورا 2 سال پہ ہوا آپ بات کرنے کو تیار ہیں. پولیٹیکل پارٹیز بینیفیشری ضرور ہیں اس کی، میں ایگری کرتی ہوں، لیکن ڈائریکٹلی فزیکل یا کوئی اور کازیشن نہیں ہے ان کی طرف سے. ان کے لیے شرائط زیادہ سخت لگتی ہیں، مقتدرہ کے لیے اتنی سخت نہیں لگتی. دیکھیے، اگر آپ 76 سالہ تاریخ کو کے ذکر کریں نا، تو اس میں ایک کامن فیکٹر رہا ہے ہمیشہ، وہ ڈائریکٹ رول کے ذریعے ہو یا انڈائریکٹ رول کے ذریعے ہو، ایک کامن فیکٹر ہے، وہ ہے مقتدرہ.
وہ رہی ہے, موجود رہی ہے. اب پرابلم اس ملک کا کرائسس یہ ہے کہ ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے جس کو آپ نے ڈیمیج بھی نہیں کرنا, ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے جس کے خلاف آپ لڑائی بھی نہیں کر سکتے. یہ ہماری بالکل کلیئر ایک انڈرسٹینڈنگ ہے اور کلیئر ہم اس کے خلاف آپ لڑ نہیں سکتے, بیکاز ہم ہماری جیو اسٹریٹجک لوکیشن اینڈ ادر فیکٹرز جو کہ ہیں اس وقت, اس میں آپ کو ضرورت ہے. تو یہاں بات کرنی ہے آپ نے اس ادارے سے اپنے رائٹس لینے ہیں بغیر اس ادارے کو ڈیمیج کیے. لیکن اگر آپ پولیٹیکل پارٹیز کو اپنا ایلائی بنائیں گے تو کیا آپ لوگ بہتر, جیسے ہم نے دیکھا کہ NRO ہوا 2000 اور پھر پولیٹیکل کلاس نے بڑا کچھ اچیو کیا اس کے بعد, اب آپ اس کو اس پرزم میں دیکھیں کہ وہ مکا تھا کیا تھا, لیکن بہت ساری اسپیس پولیٹیکل کلاس نے واپس دی. آپ پالیٹکس پڑھاتے ہیں, اب اس پہ ڈس ایگری کر سکتے ہیں, تو ایلائز نہیں ہوتے پولیٹیکل اینٹیز اس میں پورے اس میں آپ کے؟ بھائی میں یہ سوال کروں گا کہاں اسپیس لی ہے انہوں نے سر 2008 کے بعد تو تسلسل کے ساتھ آپ کو نہیں لگا؟ دیکھیے نا, آپ دیکھیے 2008 کے الیکشن جو ہے وہ کانٹروورشل ہوئے, 2013 کے الیکشن کانٹروورشل ہوئے, 2018 کے الیکشن کانٹروورشل ہوئے, 2023 کے الیکشن کانٹروورشل ہوئے, جو 24 کے وہ ڈیلے کر دیا انہوں نے, 24 کے کانٹروورشل ہوئے. اینڈ ان بٹوین اتنی انکانسٹیٹیوشنلٹی ہوئی ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. ڈائریکٹ رول تھا, اگر فوج کا ڈائریکٹ رول آ جائے وہ ٹیک اوور کر لیں تو کانسٹیٹیوشن تو سسپینڈ ہو جاتا ہے, لیکن کانسٹیٹیوشن کی موجودگی میں اس کو وائلیٹ کرنا جو ہے نا, وہ ایک نئی ٹریڈیشن شروع ہوئی ہے. 2 سال کے عرصے تک کانسٹیٹیوشن کی موجودگی میں آپ نے ہر کام انکانسٹیٹیوشنل کیا.